سورہ جاسیہ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے آسمان اور زمین میں اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، اور لوگوں اسی طرح خود تمہاری پیدائش میں اور حیوانات میں بھی جن کو اس نے روئے زمین پر پھیلا رکھا ہے اس کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی قدرت و حکمت میں یقین رکھتے ہیں اور اسی طرح رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور اس رزق میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور ہواؤں کی گردش میں اس کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، تو اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد اب کس بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدکار کے لیے کہ جب اللہ کی آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا بھی ہے، پھر بھی مارے غرور کے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ اے پیغمبر، ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، اور جب ہماری آیتوں میں سے کوئی آیت اس کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ان کے آگے جہنم ہے، اور ان کے کام نہ تو وہ چیزیں آئیں گی جو وہ دنیا میں کما گئے، اور نہ وہ معبود جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا کارساز بنا رکھا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن سر تاپا ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ لوگو، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی نے سب کو اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ بے شک اس میں اس کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اے پیغمبر، ایمان والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ ایام الہی کے ظہور کے متوقع نہیں ہیں ان سے درگزر کریں، تاکہ اللہ ایک قوم کو اس کا پورا پورا بدلہ دے جو وہ کرتی رہی۔ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو برائی کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر۔ پھر آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور دیکھو، اس سے پہلے ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، تورات اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، اور پاکیزہ رزق سے نوازا تھا، اور دنیا جہان کے لوگوں پر ان کو فضیلت بخشی تھی، اور دین کے کھلے کھلے احکام ان کو بتا دیے تھے۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان ہوا وہ ان کی ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی ضدم ضد کی وجہ سے ہوا۔ اے پیغمبر، قیامت کے دن تمہارا رب ان کے درمیان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اے پیغمبر، ہم نے تمہیں دین کے ایک خاص طریقے پر کر دیا ہے، لہٰذا تم اسی کی پیروی کرو، اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور متقیوں کا دوست تو اللہ ہے۔ یہ قرآن
لوگوں کے لیے بصیرت پیدا کرنے والی آیات کا مجموعہ اور ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کا یقین رکھتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے جو بد کرداریوں کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم ان کو انہی لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے، ان سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت ہی برا حکم ہے جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور مقصود یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے۔ چنانچہ قیامت میں ایسا ہی ہوگا اور لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے پیغمبر، بھلا تم نے اس شخص کے حال پر بھی نظر کی جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ بھلا ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا تم لوگ نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ بجز ہماری دنیا کی زندگی کے اور کوئی زندگی نہیں ہے، یہیں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم کو بس زمانے کا چکر ہلاک کرتا ہے۔ ان کو اس بارے میں کوئی علم تو ہے نہیں، یہ محض اٹکل کے تکے چلاتے ہیں، اور جب انہیں ہماری واضح آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس حجت کے سوا کوئی بات نہیں ہوتی کہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر تم اپنے دعوی قیامت میں اس قدر سچے ہو۔ اے پیغمبر، تم ان لوگوں سے کہو کہ اللہ ہی تم کو زندگی دیتا ہے، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اور اے پیغمبر، تم اس دن ہر گروہ کو خوف و ہیبت سے گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے۔ ہر گروہ کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جو کچھ تم لوگ کرتے رہے ہو آج اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہمارا رجسٹر ہے جس میں تمہارے اعمال لکھے ہوئے ہیں اور جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک گواہی دے رہا ہے۔ تم جو کچھ بھی کرتے رہتے تھے اسے ہم لکھواتے جاتے تھے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا تھا ہم ان سے کہیں گے کیا تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں؟ مگر تم اکڑے رہے اور تم تھے ہی مجرم لوگ۔ اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت ہے کیا بلا۔ ہاں، کچھ یوں ہی سا وہمہ ہم کو بھی گزرتا ہے، مگر جس کو یقین کہتے ہیں وہ تو ہم کو ہے نہیں۔ اور اس دن ان پر ان کاموں کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے، اور وہ چیز ان کو گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم تمہیں دیدہ و دانستہ بھلائے دیتے ہیں، جس طرح تم نے اپنی اس روز کی ملاقات کو بھلائے رکھا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تمہارا یہ انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا،
پس آج نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کو معذرت پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ پس ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا مالک ہے اور زمین کا مالک ہے اور دنیا جہان کا مالک ہے، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے۔